الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو بنایا ہے، تمام اعضاء کو بنانے والے تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، مگر تمام اعضاء میں سے ایک اہم اور مین عضو جس کے ذریعے انسان یا تو اپنی جنت بنا رہا ہے یا دوزخ کا ایندھن بن رہا ہے، وہ انسان کے منہ میں لگی ہوئی زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے زبان، اللہ کے معاملے میں ڈرتی رہے، جب تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان انسان کے لیے یا تو سعادت کا ذریعہ بن رہی ہے یا انسان کے لیے بدبختی اور شقاوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان اس بات کو ذرا سوچے، اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر یہ عظیم نعمت عطا کی ہے کہ جب ہم کسی بات کو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ اور زبان میں ایسا کنیکشن، ایسا ربط پیدا کر دیا ہے کہ جو بات ہمارے دماغ میں آتی ہے فوراً زبان سے ادا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، دماغ سے سوچنے کے بعد زبان سے ہر لفظ ادا کرنے کے لیے الگ الگ منہ کو بنانا پڑتا، الفاظ کی ادائیگی کے لیے الگ الگ انداز سے حرکت نکالنی پڑتی، کتنا مشکل ہو جاتا۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کی اس آٹومیٹک مشین پر کہ ہم دماغ میں جو بات سوچتے ہیں اس بات کے الفاظ اور اپنی جگہ سے نکل کر فوراً کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خدائی اور سرکاری مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ یا تو انسان کے لیے جنت ہے یا دوزخ میں جانے کا ایندھن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض دفعہ دنیا کے اندر انجانے کی حالت میں ایسے کلمات، ایسے بول بول بیٹھتا ہے کہ اسے بھی معلوم نہیں اس نے کیا بات کہی، لیکن اپنے ان بولوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ دنیا کے اندر انسان ایسے کلمات کہتا ہے جس کا علم اسے بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنے ان کلمات کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ ایک مشہور بات ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ ہر بول سے پہلے اپنے کلام کو سوچو، سمجھو، فکر کرو کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات تو نکل رہی جو میری آخرت کو خراب کرنے والی ہو، جو میری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہو، یا میری زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں جو میرے نامہ اعمال کو بھرنے والے ہوں، جو میری نیکیوں میں اضافہ کرنے والے ہوں۔ یہ زبان ہی کی تو طاقت اور زبان ہی کی تو برکت ہے کہ 60-70 سالہ آدمی جو کفر میں زندگی گزارتا رہا، ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 60-70 سالہ گناہ ان زبان کی، ان کلمات کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسا عظیم الشان ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس نے عربی نسل کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ جس نے اس زبان کے ذریعے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا، گویا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے مع ساد و سامان کے اس نے صدقہ کر دیے۔ جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، گویا اس نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ
صدقہ کر دیے، قربان کر دیے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے، نور سے بھر لیا۔ تو یہ زبان کے ذریعے انسان کتنا آخرت کا ذخیرہ اور سرمایہ کر سکتا ہے، اور اس زبان کے ہی ذریعے انسان پکڑ اور وبال میں آ سکتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہاتھ میں کل قیامت والے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، آپ علیہ السلام نے ان کو مختلف نصیحتیں فرمائی، اور ایک نصیحت یہ فرمائی، معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ لوگ کل قیامت والے دن جہنم میں اونگے منہ اس زبان کی وجہ سے کرائے جائیں گے۔ ایک طرف آدمی نیک اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ اگر غیبت کی تو غیبت جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اگر وہ غیبت چغلی کر رہا ہے تو جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اگر وہ کسی کا دل دکھا رہا ہے جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اگر وہ کسی پر بہتان لگا رہا ہے جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے تکبرانہ بول رہا ہے تو جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اگر وہ اس زبان کی وجہ سے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے، اگر وہ اس زبان کی وجہ سے دھوکہ دہی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے تو وہ جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے۔ تو گویا تمام گناہوں کا جو سرا ہے وہ زبان پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور تمام حسنات کا سرا زبان پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے، چاہے وہ جنت والے اعمال کو اختیار کر کے زبان پر جاری کرے، چاہے وہ جہنم والے اعمال کو اختیار کر کے زبان پر جاری کرے۔ لیکن اگر جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی زبان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس آدمی کو ایسے کلمات نکالنے کی زبان سے توفیق عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہو۔ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی باتوں سے اس کی زبان کو پاکیزہ فرما دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کفار نے 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بدلہ میں انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب اس قدر خطرناک راستہ طے کر رہے ہیں اور دشمن تعاقب میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سفر کر رہے ہیں، ان کا ایک بہت ہی قریبی دوست راستے میں ملا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ اب ایک طرف آپ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حفاظت مقصود ہے اور ان کو چھپانا مقصود ہے، اور دوسری طرف صدیق ہیں، سچوں کے سچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے، کیونکہ جب آدمی محنت کرتا ہے اور بڑوں کے ساتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تمام خطاؤں سے پاک فرمانا شروع فرما دیتے ہیں۔ اب سوچئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا دفاع بھی کرنا چاہتے ہیں اور زبان کو جھوٹ سے بھی بچانا چاہتے ہیں، تو کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، ھذا ھاد یہدینی الی السبیل، یہ ایک رہنمائی کرنے والا رہنما ہے، ایک رہبر ہے جو مجھے ایک راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہادی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بات استعمال کی کہ جھوٹ بھی نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی ہو گیا۔ اس لیے آج دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی زبان کو تالا لگا لیں، اپنی زبان کے بولوں کو کم کر لیں، کیونکہ جو ضرورت سے زیادہ بولتا نہیں اس کی زبان لغزش نہیں کرتی، اور جو ضرورت کے بغیر ہر وقت بولنے کی عادت رکھتا ہے، ہر وقت بولتا ہے، تو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہ اس کے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا
وہ کس قدر بڑے گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق